الأجل مولا مولا. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين امامان قاما وقعدا صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، حدیث جس کو ابھی سرنامہ گفتگو قرار دیا، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نواسے حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ کھڑے رہیں چاہے بیٹھیں۔ پیغمبر کی اس حدیث سے ہمیں اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ جو مقام حسن کا ہے وہی حسین کا ہے، جو حسین کا ہے وہی حسن کا ہے۔ آج کی اس تقریر اور اس مجلس کا موضوع جو ہے اصول ہے امام حسن کے علل و اسباب اور ریزنز کیا تھے کہ امام علیہ السلام نے صلح فرمائی۔ حدیث مبارکہ کو اس وجہ سے بھی عنوان قرار دیا کیونکہ بعض طبقہ ایک ایسا ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام وہ امن پسند تھے، صلح پسند تھے، اور امام حسین علیہ السلام وہ جنگ پسند تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور ایک بڑا طبقہ ہے ایسا سوچنے والا۔ لیکن میرے عزیزو، پیغمبر کی اس حدیث سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کردار امام حسین علیہ السلام کا ہے وہی کردار امام حسن علیہ السلام کا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں فرمائی، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک دو جھلکیاں امام حسن علیہ السلام کی بہادری کی سماعت فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طریقے سے شجاعت اور بہادری حسین علیہ السلام کے اندر ہے اسی طریقے سے حسن مجتبی بھی، اور بلکہ چونکہ دنیا میں پہلے آئے ہیں اور یہ واحد ایسا امام ہے کہ جو طرفین سے معصوم ہے، جس کی ماں بھی معصومہ ہے، جس کا باپ بھی معصوم ہے۔ امام حسن سے پہلے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے عزیزوں، یا لفظوں کو ہم بدل کر یوں کہیں کہ اس شہزادے نے شیر مادر کے طور پر شیر فاطمہ زہرا نوش کیا، اور لعاب دہن امام علی علیہ السلام کا نوش فرمایا۔ اس کی شجاعت میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو عرض کروں کہ جب جنگ جمل کا موقع ہے، جناب محمد حنفیہ مولائے متقیان کے فرزند، آپ کو حکم ملا کہ میدان جنگ میں جائیں۔ محمد حنفیہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو جس تیزی کے ساتھ محمد حنفیہ میدان کی طرف بڑھے، سمت مخالف سے اچانک تیروں کی بارش ہوئی، اور اس انداز سے بارش ہوئی کہ محمد حنفیہ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، ٹھہر گئے جناب محمد حنفیہ، اور للکار کر پیچھے کھڑے ہوئے امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا: اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند،
تم کس لیے رک گئے ہو, آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے پھر ہمت جٹائی اور پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے شروع کیا, اور جیسے ہی آگے بڑھے جتنی تیزی سے اور جتنی رفتار سے پہلے تیروں کی بارش ہوئی, اس سے کہیں زیادہ رفتار سے ادھر سے تیر بوچھاروں کی طرح بڑھنے لگے. محمد حنفیہ کے قدم بڑھتے ہوئے پھر رک گئے. اچانک نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ امام علی تیزی کے ساتھ محمد حنفیہ کی طرف بڑھے, اور جانے کے بعد غصے کے عالم میں امام علی نے اپنی تلوار کا دستہ محمد حنفیہ کی پشت پر یہ کہہ کے مارا کہ محمد حنفیہ, یہ تمہاری غلطی نہیں ہے, یہ تمہارا کردار نہیں ہے, بلکہ تمہاری ماں کے شیر کا اثر ہے کہ تم میدان جنگ میں جاتے ہوئے تمہارے قدم رک گئے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی, بیٹا حسن جاؤ ذرا میدان میں جاؤ. میرے عزیزو, لکھا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام میدان کارزار کی طرف بڑھے ہیں, ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی, کہ جس تیزی کے ساتھ تیروں کی بوچھار آ رہی تھی, حسن کے قدم اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے. اور اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے حسن کہ ادھر سے تیر بارش کی طرح, بارش کے قطروں کی طرح حسن کی طرف لپک رہے تھے, لیکن حسن تھے کہ اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے. اور اتنے آگے بڑھے کہ وہ اونٹ کہ جس کے گرد لوگ پروانوں کی طرح گھوم رہے تھے, اور جس کو لے کر ہی آئے تھے, جس کی وجہ سے اس جنگ کا نام ہی جنگ جمل پڑا, اس اونٹ تک حسن پہنچ گئے. اور اشارے امام پا کر امام حسن علیہ السلام نے اس اونٹ کو پے کر دیا, اس کے چاروں پیر کاٹ دیے, اونٹ گر گیا, جنگ ختم ہو گئی. میرے عزیزوں, جب جنگ ختم ہو گئی تو لوگ مولائے کائنات کے گرد جمع ہونے لگے, اور جب جمع ہونے لگے تو ایک مرتبہ لوگوں نے علی کو مبارکباد دینا شروع کی, یا علی آپ کامیاب و کامران ہو گئے, فتنہ ختم ہو گیا. میرے عزیزو, لکھا ہے تاریخ میں کہ جناب محمد حنفیہ جناب امام حسن کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اور سر اور چہرہ زمین کی طرف کیے ہوئے ہیں. جب لوگ مبارکباد دے رہے تھے مولائے متقیان کو, اچانک علی کی نگاہ پڑی کہ محمد حنفیہ سر جھکا کے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ آواز دی, بیٹا محمد باپ کے نزدیک نہیں آؤ گے؟ ایسے ہی سر جھکائے ہوئے محمد حنفیہ آگے بڑھے, اور جیسے ہی نزدیک پہنچے ایک مرتبہ مولائے متقیان نے ایک تاریخی جملہ کہا. فرماتے ہیں, محمد کیا تم یہ سوچ کر قبیلہ خاطر ہو, پریشان ہو کہ تم وہ نہ کر سکے جو حسن نے کر دیا ہے؟ کیا تم یہ سوچ کر پریشان ہو, حیران ہو, حسن نے جو کر دکھایا وہ تم نہ کر سکے؟ تو ایک مرتبہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, میرے لال تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میرے لال تمہیں حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا حسن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, حسن کا اور تمہارا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں, تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسن رسول خدا کا بیٹا ہے, تم میرے بیٹے ہو. یہاں سے مولائے کائنات نے یہ بھی بتا دیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علی جنگجو تھے, شجاع تھے, بہادر تھے, لیکن رسول صلح پسند تھے, رسول نے کبھی ہاتھ میں تلوار نہیں لی. میرے عزیزو, علی کے اس ایک جملے سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ صرف حسن کی شجاعت بیان نہیں کی علی نے, بلکہ رسول کی شجاعت بھی بیان کر دی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزو, یہ ہے امام حسن کی کیفیت اور شجاعانہ اور دلیری انداز کہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر فخر کر رہے ہیں میدان جمل میں علی. دوسری جھلکی آپ اندازہ کریں کہ امام حسن ہیں کون. لکھا ہے کہ جب شام کی فوجوں نے اسی نہر القمہ پر, جو آپ کربلا کے واقعات میں اکثر سنتے ہیں کہ نہر فرات پر قبضہ ہو گیا تھا, یزیدی لشکر بیٹھ گیا, اسی انداز سے جنگ صفین میں امیر شام کی فوجوں نے اس نہر کے اوپر قبضہ کیا, اور قبضہ کرنے کے بعد لشکر علی پر پانی بند کر دیا. کیا آپ کو پانی
نہیں ملے گا۔ میرے عزیزو، مولا کائنات نے اعلان کیا کہ اے میرے شیرو، جاؤ اور جا کر نہر سے امیر شام کے لشکر کو ہٹا دو اور نہر پر خود قبضہ کر لو۔ سنیے میرے عزیزو، بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے امام حسن کی شجاعت۔ کہا اس وقت جب کہ امام حسن علیہ السلام کی حکم، مولائے متقیان کے حکم پر امام حسن نے فوراً پیش قدمی کی، اس وقت جناب مالک اشتر جو سپہ سالار تھے لشکر علی کے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ علی نے اعلان کیا ہے کہ دریا کو جیت لیا جائے، دریا کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اور لکھا ہے کہ مالک اشتر کو یہ اطلاع دی لوگوں نے کہ حسن مولا کا یہ اعلان سننے کے بعد نکل پڑے ہیں دریا کی طرف۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ جناب مالک اشتر ایک بڑے جنگجو ہیں، اور اتنے بڑے جنگجو کہ علی کے برابر قتل کرتے تھے، علی کے برابر تلوار چلاتے تھے جناب مالک اشتر، اور ایک سپاہی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تن کے اوپر اسلحہ بھی ہو، اس کے گھوڑے پر زین بھی کسی ہوئی ہو۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ جناب مالک اشتر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر نہر فرات کی طرف بھاگے۔ کس لیے بھاگے؟ اس لیے کہ شہزادہ حسن ان سے پہلے چلا گیا ہے۔ گئے، اور جب تک پہنچتے جناب مالک اشتر تو جا کر کیا دیکھا کہ حسن نہر پر قبضہ کر چکے ہیں۔ مرتبہ آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں شہزادے آپ نے کیوں زحمت کی؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب ہم نہ رہیں۔ گویا مالک اشتر جیسا شجاع انسان، دلیر انسان یہ بتانا چاہتا تھا کہ مولا آپ کو اگر کچھ ہو جاتا ہمارے رہتے ہوئے تو ہم آپ کے والد گرامی کو کیا جواب دیتے؟ میرے عزیزوں، حسن اس شخصیت کا نام ہے کہ جہاں مالک جیسا شجاع انسان پیچھے رہ جاتا ہے، حسن آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے امام حسن۔ تو میرے عزیزوں، اور اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو کہ جناب امام حسن کی شجاعت، تو اتنا جملہ سمجھ لینا کافی ہے کہ جناب عباس کو جہاں مولائے کائنات نے جنگ کرنے کے فن اور حربے سکھائے تھے، انہی کے بعد جو دوسرا استاد ہے کوئی جناب عباس کا، تو وہ امام حسن علیہ السلام تھے۔ میرے عزیزوں، عباس اس شخصیت کا نام تھا کہ جس کے بارے میں علی نے فرمایا تھا، عباس پورے قرۂ ارض پر علی کے بعد تجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے۔ اس بہادر کی تربیت کرنے والے شخصیت کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیزوں، آپ نے اندازہ کیا کہ امام حسن علیہ السلام کتنے دلیر اور شجاع تھے۔ اب سوال آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب اتنے بڑے شجاع ہیں تو آپ نے صلح کیوں فرمائی؟ تو اس کے لیے ہمیں ذرا سا پس منظر تلاش کرنا ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام نے کیوں صلح فرمائی۔ جب مولائے کائنات نے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو حالات یہ تھے کہ دو طرح کے لوگ مولائے کائنات کے دروازے پر آئے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو علی کے سچے چاہنے والے تھے اور علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے تھے، اور دوسرے آنے والوں میں وہ بھی لوگ تھے جو علی کو بہت محترم جانتے تھے، کہتے تھے کہ بعد رسول علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، لیکن علی کے ساتھ ساتھ ان کا نظریہ یہ تھا کہ کچھ اور لوگ بھی محترم ہیں۔ وہ علی سے عقیدت تو رکھتے تھے، علی کے مخالف نہیں تھے۔ میرے عزیزوں، یہ دو طرح کے لوگ وہ تھے کہ جو چوتھی خلافت میں علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جن لوگوں نے، اور بیعت کرنے کے بعد چونکہ 25 سال کا عرصہ ان مسلمانوں نے
جو دیکھا تھا ظاہر ہے کہ وہ اسی کے عادی تھے۔ اب جب علی خلیفہ ہوئے تو علی نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ جتنے بھی عامل اور گورنر تھے گزشتہ خلافت میں، مسند خلافت پر بیٹھتے ہی علی کا پہلا کام یہ ہوا کہ سب کو علی نے معزول کر دیا۔ معزول کیوں کیا؟ سسپینڈ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ کل بکے ہوئے قلم آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ لکھنے والے مورخ کل یہ نہ لکھ دیں کہ علی کیسے عادل حکمران تھے، کہ فلاں صاحب تو علی کی حکومت میں، علی کی خلافت میں اتنے دن تک یا اتنے زمانے تک گورنر تھے۔ تو علی نے سب کو معزول کر کے یہ بتایا کہ علی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن علی اپنی حکومت میں ظلم کو اور ناانصافی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، جب سب کو معزول کر دیا تو اس کے بعد مولا کائنات نے اپنی طرف سے نئے گورنر اور نئے عامل بھیجنا شروع کیے۔ انہی میں سے تو وہ جو لوگ علی کے ساتھ تھے، علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، تو وہ لوگ وہ تھے کہ جو علی سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن اسی زمانے میں انہی عوامل میں، انہی گورنروں میں شام کا گورنر جس کا نام تاریخ نے معاویہ ابی سفیان لکھا ہے، اس نے انکار کر دیا کہ میں علی کو خلیفہ نہیں مانتا، اور علی کے مقابلے میں لشکر کشی کی۔ اور میرے عزیزوں، اب صورتحال کیا ہے؟ پہلی حکومتوں میں جو حالات مسلمان دیکھ چکے تھے، ظاہر ہے ان کو علی سے بھی وہی توقع تھی، وہی امیدیں وابستہ تھی۔ پہلی حکومتوں میں اور پہلی خلافتوں میں لوگوں نے رشوتیں وصول کی تھیں، اور اس طرح کے کام ہوتے تھے کہ جہاں نسبتیں ہوں، جہاں رشتہ داریاں ہوں، وہاں سب کچھ کر لیا جائے اور کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ لیکن علی وہ علی ہے جنہوں نے پہلے ہی دن اور مسند پر بیٹھتے ہی اعلان کر دیا کہ علی کی حکومت میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کا مال بیجا کوئی نہیں لے سکتا، کسی کا حق۔ میرے عزیزوں، یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو یہ سوچ کر علی کے پاس آئے تھے، علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے تھے کہ ہمیں گزشتہ حکومتوں کی طرح علی سے بھی وہی کچھ ملے گا، اور آپ نے بہت سارے ایسے واقعات سنے بھی ہیں، میں اس وقت وہ واقع عرض نہیں کر سکتا، کہ علی ایک ایک پائی کا حساب رکھتے تھے، کسی کو ایک پھوٹی کوڑی علی نہیں دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو صرف علی سے عقیدت رکھتے تھے وہ مخالف ہو گئے، اور اس قدر مخالف ہوئے کہ خود جنگ صفین میں علی کی گردن پر انہی لوگوں نے جو عقیدت رکھنے والے تھے انہوں نے تلواریں رکھ دی، فریب میں آ گئے، اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ 21ویں رمضان سن 40 ہجری کو علی کے سر کے اوپر ضربت لگی، اور 21 رمضان کو علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے عزیزوں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ علی کو ابن ملجم نے شہید نہیں کیا، بلکہ علی کو علی کی عدالت نے شہید کیا۔ علی اتنے بڑے عادل تھے، شدت عدالت کی وجہ سے علی کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، علی کے بعد امام حسن مجتبی کا حکومت ان کے ہاتھ میں آئی۔ اب حالات کیا تھے؟ دو حالات تھے، میں جلدی سے بات کو سمیٹ لوں تاکہ اپنی بات پہنچا سکوں۔ اب دو حالات تھے امام حسن کے سامنے، کیا کہ امام حسن اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھاتے، اور وہ جو مشن تھا کہ امیر شام سے جنگ کرنا، امام حسن نے حکم دیا عبید اللہ ابن عباس جو بصرے کے گورنر تھے مولا کائنات کی حکومت میں، اور امیر شام نے اپنے
ایک دستے کو بھیج کر بسر ابن ارطاط نامی ایک گورنر نے بصرے کے اوپر حملہ کیا اور عبید اللہ ابن عباس کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد ان کے گھر والوں پر تشدد کیا، اور اتنا تشدد کیا کہ ان کے 2 کم سن بچوں کو عبید اللہ ابن عباس اور ان کی بیوی کے سامنے قتل کر دیا، اور تلوار یا تیر اور تبر سے قتل نہیں کیا۔ تاریخ کانپ اٹھتی ہے، ایسے ایسے مظالم اور ایسے ایسے جرائم ان ظالموں نے کیے کہ عبید اللہ ابن عباس کے بچوں کو پیر سے پکڑ کر دونوں ہاتھ سے ایسے زندہ بچوں کو چیر دیا گیا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اپنا سپہ سالار بنایا۔ کس لیے بنایا؟ کہ چونکہ عبید اللہ ابن عباس بچوں کا داغ دیکھے ہوئے تھے اور وہ امیر شام سے انتقام کی آگ ان کے دل میں بھڑک رہی تھی، تو امام نے اس لیے ان کو سپہ سالار بنایا کہ یہ شدت کے ساتھ امیر شام سے جنگ کریں گے۔ 30,000 کا دستہ امام حسن نے ان کے حوالے کیا، اور میرے عزیزو وہی صفین کے مقام پر جمع ہوئے، اور پھر یہ ہوا کہ امیر شام نے ایک وفد بھیجا، ایک گروہ بھیجا، ایک ڈیلیگیشن بھیجا عبید اللہ ابن عباس کے پاس، اور ان کے سامنے 3 شرطیں رکھیں۔ کہا کہ تمہیں 12 یا 13 لاکھ دینار، الگ الگ روایتیں ہیں، اس زمانے میں کتنی بڑی خطیر رقم تھی، یہ آفر کیا گیا عبید اللہ ابن عباس کو۔ دوسرا آفر کہ دمشق کی خوبصورت ترین عورت تمہارے لیے تمہیں تحفے میں دی جائے گی، اور تیسرا آفر تھا کہ تمہیں بہترین عہدہ دیا جائے اگر تم لشکر شام سے مل جاؤ۔ میرے عزیزوں، تاریخ میں یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ لکھا ہے کہ جناب عبید اللہ ابن عباس کو اور یہ طعنہ بھی دیا گیا کہ کیا عبید اللہ ابن عباس تم یہ چاہتے ہو کہ دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون بہے؟ کیا تم اپنے بچوں کی وجہ سے میرے طرف سے کینہ رکھتے ہو اپنے دل میں؟ عام آدمی تھے عبید اللہ ابن عباس، ہیلے بہانوں میں پھنس گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن عباس 30,000 کے لشکر کے ساتھ لشکر شام میں جا ملے، اور امام حسن علیہ السلام نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور جا کر اس کا راستہ روکنا، اور میں یہاں مدینے میں، میں یہاں کوفے میں دوسرا لشکر تیار کر کے تمہاری کمک کے لیے لوں گا۔ میرے عزیزو سنو، حسن نے کیوں سلوک کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے جب یہ اطلاع سنی تو عبید اللہ ابن عباس 30,000 کے لشکر کے ساتھ لشکر شام سے مل گئے۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آفر ملا تھا، اتنا بڑا مال دولت ملا تھا جناب عبید اللہ ابن عباس کو، اور لشکریوں کو بھی مال و دولت ملا۔ تو وہ لوگ جو کوفے میں امام حسن کی رکاب میں جنگ کرنے کے خواہش مند تھے اور تیاریاں کر رہے تھے، جب انہیں یہ اطلاع ملی تو انہوں نے سوچا کہ بھائی وہ لوگ تو فائدے میں رہے، انہیں مال دنیا مل گیا، ہمارا کیا؟ ہم تو وہاں تک پہنچے بھی نہیں، ہم تو خسارے میں رہ گئے، ہم تو گھاٹے میں رہ گئے۔ لیکن آفرز کوفے میں بھی، ان کے کارندے امیر شام کے کوفے میں بھی پھیل گئے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کارندوں کے ذریعے سے کوفے کے لشکریوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر تم حسن مجتبی کو گرفتار کر کے امیر شام کے سامنے پیش کرو تو تمہیں بھی مالا مال کر دیا جائے گا، تمہیں بھی دولت کے خزانوں کے منہ تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ میرے عزیزو سنیے امام حسن کی یہ مظلومانہ روداد کہ کس تاریخ کے کس مظلوم کا نام ہے امام حسن۔ لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا وہ خیمہ جو کوفے کے باہر جو آپ نے لگایا ہوا تھا، اور جہاں آپ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، جہاں لشکر کو جمع کر رہے تھے، میرے عزیزو لکھا ہے کہ خود ان کے لشکریوں نے خود اپنے لشکر کے اوپر اٹیک کیا اور خیموں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ پھر ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، انہوں نے دیکھا کہ اب تو سب کچھ لٹ گیا ہے، اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک خیمہ ہے
کہ جس میں ابھی کچھ اور باقی ہے، اور وہ کون سا خیمہ تھا؟ وہ خود امام حسن کا خیمہ تھا۔ امام حسن کے خیمے کے اوپر ان لوگوں نے اٹیک کیا، اور صرف اٹیک نہیں کیا، خود امام کو بھی زخمی کر دیا، امام کو زخمی کیا، اور جو کچھ اسباب اور مال تھا امام کے خیمے میں وہ سب لوٹ لیا۔ اور میرے عزیزو، امام کو چاہتے تھے کہ یہ قید کر لیں، لیکن میرے عزیزو، امام حسن اور امام حسین میں کیا فرق ہے؟ اور امام حسن نے کیوں صلح فرمائی؟ خطیب اکبر فرماتے ہیں کہ اگر امام حسن کو قید کیا جاتا تو جس طریقے سے کربلا میں حسین سے پہلے جن لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی، کہ حسن کے ساتھ ایسے لوگ نہیں تھے، ایسے جانثار نہیں تھے، یقیناً تھے، بنی ہاشم کے رہتے ہوئے حسن کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر گرفتار کر کے لے جاتے تو یہ ذلت کی بات تھی امام حسن کے لیے کہ امیر شام کے سامنے ان کو گرفتار کر کے لے جایا جائے۔ میرا عزیزو، جیسے حسین کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک عزت کا راستہ، ایک ذلت کا راستہ۔ امام نے کیا فرمایا ہے؟ ہاتھ منا ذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ذلت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ تو امام حسن کے سامنے بھی دو ہی راستے تھے، یا تو گرفتار ہو کر ذلت کے ساتھ امیر شام کے سامنے چلے جائیں، یا حکومت سے دستبردار ہو کر اور خون بہنے سے بھی لوگوں کا بچا لیں اور امامت کو بھی بچا لیں۔ اگر امام اس ذلت کے ساتھ وہاں چلے جاتے تو کیا وہ شخص جو امام علی کے سر کے اوپر ضربت لگانے کے لیے لوگوں کو بھیج سکتا تھا، کیا وہ امام کو زندہ چھوڑتا؟ نہیں میرے عزیزو، امام نے ذلت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ صلح کی پیشکش کر دی، اور وہاں سے خالی کاغذ آیا اور امام کے پاس امیر شام نے دستخط کر کے بھیجا، صرف خالی کاغذ، صلح کی ساری شرائط امام نے لکھی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو صلح کی شرائط بھی بیان کروں، لیکن ہاں صرف ایک شرط اس کے فیور میں تھی امیر شام کے، باقی ساری شرطیں امام نے ایسی لکھی تھیں جو خود امام کی طرف منسوب تھی۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں حکومت تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن تمہیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا، تمہیں شیعان علی کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتے، میرے باپ کے اوپر جو لعن طعن اور تبرہ کیا جاتا ہے وہ سب ختم کرنا ہوگا۔ ہاں، میں دنیاوی معاملات میں دخل نہیں دوں گا، ایڈمنسٹریشن وہ تمہارا ہوگا، اور کہا مذہبی معاملات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کی وہ شرائط تھی جو امام نے اس صلح نامے میں لکھے۔ میرے عزیزو، یہ وہ اسباب تھے، یہ وہ علتیں تھیں، یہ وہ ریزنز تھے جو امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی، ورنہ حسن مجتبی اسی باپ کا بیٹا تھا جس کا بیٹا حسین ابن علی تھا۔ میرے عزیزو، بس ختم ہو گئی ہماری گفتگو کہ امام حسن علیہ السلام اتنے مظلوم کہ امام کو خنجر کے ذریعے بھی زخمی کیا گیا، اور امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ سارے شرائط کو امیر شام نے پس پشت ڈال دیا، اور اس کے بعد اپنی منمانی کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ جب تک حسن زندہ ہے تب تک میں کھل کر اپنی منمانیاں نہیں کر سکوں گا۔ لہذا ایک مرتبہ امام حسن کو جب بار بار زہر دیا جا رہا تھا، جناب عباس آئے بھیا حسن کے پاس۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو کیا امام حسن سے نہیں کرتے تھے؟ یقیناً بڑے بھائی تو حسن ہی تھے۔ عباس جیسے حسین سے محبت کرتے تھے ویسے ہی جناب امام حسن سے بھی محبت کرتے تھے۔ آقا مجھے اجازت دیجئے، اب حکومت کے لوگ، حکومت کے کارندے آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا، اب آپ کے پاس حسن کا پہرا ہوگا۔ میرے عزیزو، اب آپ کے پاس عباس کا پہرا ہوگا، حسن علیہ السلام کے پاس عباس ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب یہ ہوا کہ امیر شام نے جب یہ دیکھا کہ عباس پہرے دار بن گیا ہے، اب اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اب گھر کا کوئی فرد ہو
جو حسن کو ہمارے راستے سے ہٹائے۔ ہاں عزیزو، اس ظالم نے ایک ظالم عورت کا منتخب کیا، معین کیا، اور وہ ظالم عورت کوئی اور نہیں بلکہ حسن مجتبیٰ کی دوسری بیوی جودہ بنت اشش ہے۔ ہاں عزیزو، امام کو اس ملعونہ نے ایک پانی کے سراہی میں زہر ڈال دیا۔ جانتے ہیں زہر بھی کیسا تھا؟ زہر بھی ایسا زہر کہ امیر شام کہتا ہے کہ میں نے روم سے منگوایا ہے کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ بہتے ہوئے دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کے تمام جانور مر جائیں گے۔ میرے عزیزو، وہ زہر امام حسن کے لیے بھیجا گیا اور امام حسن علیہ السلام کے پانی میں اس ملعونہ نے وہ زہر ملا دیا۔ ہاں عزیزو، آدھی رات ہوئی کہ امام نے ایک مرتبہ آنکھ کھلی اور پانی پینے کے لیے، امام نے پہلے سے ہی، امام کا جسم تو کمزور تھا ہی، پانی پینے کے لیے جیسے ہی سراہی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک جناب زینب کی بھی آنکھ کھلی۔ اس وقت جناب زینب بھی امام کے یہاں پر تھی۔ جیسے ہی جناب زینب نے بھائی کو دیکھا کہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، زینب فرماتی ہیں بھیا، اے بھیا آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ تو بہت کمزور ہیں، یہ بہن آپ کو پانی دے گی۔ سنو گے جملہ میرے عزیزو، امام حسن نے فرمایا، امام تو امام تھا نا، امام جانتے تھے کہ پانی کیسا ہے۔ امام نے کہا اے بہن زینب، میں امام ہو کر تمہیں کہتا ہوں کہ اس پانی سے ہاتھ نہ لگانا، میں خود پانی پیوں گا۔ ہاں عزیزو، لکھا ہے کہ امام نے اس سراہی سے پانی لیا اور صرف ایک گھونٹ پانی پیا۔ ہاں عزیزو، امام نے پانی تو پی لیا، لیکن جیسے ہی وہ پانی کا گھونٹ امام کے حلق سے نیچے اترا، لکھا ہے کہ امام کو سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی امام کے سینے میں درد ہوا، امام نے اشارہ کیا، بہن ایک لگن لے کر آئی۔ جیسے ہی تشت آیا، امام کو الٹی ہوئی، امام نے قے فرمائی، کیا دیکھا؟ زینب نے دیکھا کہ تشت میں بھیا کے کلیجے کے 72 ٹکڑے نکل آئے۔ زینب گریہ کرنے لگی۔ ہاں دادارو، لکھا ہے کہ امام نے جناب زینب سے کہا، زینب ذرا فروہ کو میرے پاس بلاؤ۔ ہاں دیدو، لکھا ہے کہ جناب فروہ 3 برس کے قاسم کا ہاتھ پکڑے ہوئے امام کے نزدیک آئی، اور آنے کے بعد اب جو حال دیکھا تو ایک مرتبہ جناب فروہ کی حالت غیر ہو گئی۔ جناب قاسم کو نزدیک بلایا، اور نزدیک بلانے کے بعد امام نے پیار کرنا شروع کیا، اور پیار کرتے کرتے اچانک اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک تعویذ نکالا، قاسم کے بازو پہ یہ کہہ کے باندھا، اے بہن زینب، اے فروہ، کل کے روز کربلا میں تو نہ ہوں گا، لیکن جب میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں نرغ آدم میں گرا ہوگا تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ ہاں دادارو، وہ وقت بھی آیا کہ امام کی روح جنت کو پرواد کر گئی۔ امام حسین نے اپنے بھائی کا غسل و کفن کیا، جنازہ تیار کیا۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو بنی ہاشم کے گھر سے بڑی شان و شوکت سے نکل رہا ہے۔ علی کا جنازہ نکلا رات کی تاریکی میں، سیدہ کا جنازہ نکلا رات کی تاریکی میں۔ یہ پہلا جنازہ ہے کہ جو بنی ہاشم کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے۔ عزیزو، امام نے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی وصیت فرمائی کہ میرے دفن کے سلسلے میں اگر کوئی تنازع ہو تو مجھے ماں کے برابر میں دفن کرنا، بھیا حسین میرے جنازے کے لیے جنگ نہ کی جائے۔ عزیزو، جنازہ باہر نکلا، جیسے ہی روضہ رسول کے نزدیک آئے تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون بڑے ہجوم کے ساتھ وہاں آئی۔ آنے کے بعد کہا کہ یہاں پر کسی کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے کہا یہ تو نوازے رسول ہے، آپ اس کو دفن کیوں نہیں ہونے دیتی؟ کہ میں کسی نوازے کو نہیں جانتی۔ جیسے ہی بنی ہاشم نے چاہا کہ جنازے کو نیچے اتارے، ایک مرتبہ مروان نے اشارہ کیا، جنازے کے اوپر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو گیا تھا
بڑی شان و شوکت کے ساتھ غریب سے غریب انسان کا جنازہ بھی واپس نہیں آتا. یہ تاریخ کا واحد جنازہ ہے حسن کا جنازہ جو واپس گھر میں آیا تو اس انداز سے آیا کہ جب گئے تھے تو سفید کفن تھا، لیکن جب آیا ہے تو کفن خون میں رنگین ہو چکا ہے. زینب ام کلثوم نے ارے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے. آزادارو امام حسین بھائی کے جنازے کو لے کر جنت البقیع میں گئے، بھیا کو دفن کیا. راوی کہتا ہے کہ اسی رات کو جب بی بی زینب اپنے بستر پر سوئی، رات میں اماں کو خواب میں دیکھا. ایک مرتبہ بی بی سیدہ کہتی ہے زینب، اے زینب ارے کیا بھائی کے جنازے سے ایسے تیر نکالتے ہیں؟ اے زینب حسن کے جنازے سے 2 تیر تیری ماں نے نکالے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم